اچھا سائرس کے نام سے کوئی آئے ہیں. ہلو ہاں جی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ بس بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے. اچھا اچھا یار یہ پتہ کرنا تھا معلوم کہ آج سے 1400 سال پہلے جب مکہ آیا ہے، مکہ کی جو آبادی کتنی ہوگی اس وقت، جتنے ٹرائبز بتائے جا رہے ہیں، اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیچرل ٹروتھ بھی ہے ایک لحاظ سے کہ جہاں پہ آبادی ہوتی ہے وہاں پہ اس کی آبادی کی ضرورت کو خوراک کے لیے کھیت ہوتے ہیں، وہاں پہ کلٹیویشن کے لیے لینڈ چاہیے ہوتی ہے لازمی، اور اریگیشن کے لیے پانی، اور پینے کے لیے پانی. کیا اس خطے کے بارے میں آپ زیادہ کو غور کرا سکتے ہیں کہ بریفلی تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ آج سے 2000 سال پہلے یا 1000 سال پہلے اس کی آبادی کتنی ہوگی اس شہر کی، اور اس کی جو ٹریڈ ہے اس کی کیا ہوگا، ٹریڈ کیسا ہوگا، اکانومی کیسی ہے اس کی، شہر کی کیسی تھی، یعنی یہ کہ جو لٹریسی ریٹ کیا تھا، یعنی جنرل نالج، ان کا جو نالج کے متعلق، علم کے متعلق جو لکھنا پڑھنے کے کیا معاملات تھے، اس کے جو آپ تھوڑا سا ہسٹری کو بہتر جانتے ہیں تو میں ذرا سننا چاہ رہا تھا. پہلی تو بات یہ ہے کہ مکے کا آرکیولوجیکلی کوئی نام و نشان نہیں ملتا. ٹھیک ہے، مکے کا آرکیولوجیکلی کوئی نام و نشان نہیں ملتا. سب سے پہلی بات ہے کہ مکے سے سینکڑوں اونٹوں کے قافلے نکلا کرتے تھے، اور یہ بات کو ثابت کرنا بڑا ہی مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ بڑی شدید پانی کی قلت اس جگہ پائی جاتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے قافلے نکلتے تھے کہ پہلا اونٹ مکے میں ہی، آخری اونٹ مکے میں ہوتا تھا تو پہلا اونٹ جو ہے وہ دمشق پہنچ گیا ہوتا تھا. اتنے بڑے قافلے نکلتے تھے، جو کہ ہمیں اس کی کوئی پتہ نہیں. دوسری بات ہے کہ قبل مسیح میں ہی، بیفور کرائسٹ، سکندر اعظم کے بعد باقاعدہ سروے کیے گئے تھے رومیوں کی طرف سے اور یونانیوں کی طرف سے عربین پیننسولا کے، جس میں ہمیں مکے کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا. اس میں یہ لوگ پھر ٹولمی جو تھا، ٹولمی جو تھے بیسیکلی اس کے بعد الیگزینڈر کے بعد، انہوں نے مکے کے پورے نقشے بنوائے تھے. ان نقشوں میں مکہ کہیں دکھائی نہیں دیتا. یثرب ہمیں دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یثرب یعنی مدینہ ہمیں دکھائی دیتا، مکہ نہیں دکھائی دیتا. اور مکہ کے بارے میں کیا ہے کہ ایک جگہ جس کو یہ کہتے ہیں مکروبہ، یہ مکروبہ جو ہے وہ مکہ ہے، مگر مکروبہ جو ہے وہ مکہ نہیں ہے. تو یہاں سے پھر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے بہت بڑے بڑے قافلے گزرا کرتے تھے. کسی بھی نقشے میں کہیں پہ بھی مکہ کا کوئی ذکر اسلام سے پہلے نہیں ملتا. پہلی بار اسلام کا ذکر، پہلی بار مکے کا ذکر اسلام سے تقریباً 80-90 سال بعد ملتا ہے. مکہ کا ذکر پہلی بار، ٹھیک ہے. اچھا شہر کی امپورٹنس کیسے ہوگی بھائی، اس شہر کیسے بن، ہر آبادی کا وجوہات ہوتی ہیں پیچھے. آج کل تو شہر آباد ہسٹورینز اس ہونا بات کو کر رہے ہیں، آج کل تو ہسٹورینز اس بات کو کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اسلام کی انٹرنل سول وار تھی، جس کی وجہ سے کعبہ جو ہے ایک مکے میں بنایا گیا اور اس کعبے کو بعد میں حج کا مرکز بنا دیا گیا، تو وہاں سے چلا. اصل میں پہلا اسلامی حج جو ہے وہ بھی مکے میں نہیں ہوتا تھا، شاید وہ دمشق میں ہوتا تھا یا کہیں نارتھ میں کہیں پہ کوئی مکہ تھا. کیونکہ پرانے جو انڈیپینڈنٹ ہسٹورین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مکہ کدھر ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے بیبلون اور ڈمیسکس کے درمیان میں مکہ ہے کہیں پہ. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کا جو ہولی سٹی ہے مسلمانوں کا یہ وہاں پہ ہے. اور آج جتنا بھی ایویڈنس ماڈرن آرکیولوجی سے پتہ چل رہا ہے، مینوسکرپٹ ایویڈنس ہے، اسلام کی پرانی ہسٹری ہے، کوائنز کا ایویڈنس ہے، اس کے اندر اور قرآن ان اٹ سیلف خود یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ عربین پیننسولا اور مکہ یا مدینہ میں پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ سیریا، جارڈن اور عراق والے ایریا میں کہیں پہ پیدا ہوا. اسلام ناردرن عربین ہے، اور جو قرآن کی لینگویج ہے وہ بھی ناردرن عربیہ کی ہے، کیونکہ قرآن میں سائرو عرمک کے بہت سارے لفظ ہیں جن کا ترجمہ مسلمانوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے. اور شروع کے مسلمانوں کو بھی یہی مسئلہ درپیش تھا کہ ان الفاظ کا ترجمہ کیسے کیا جائے. ایون کہ آج کل تو پورے کا پورا قرآن کا ترجمہ سائرو عرمک کی روشنی میں کیا گیا، اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا اٹ میکس سینس، میکس اے لاٹ آف سینس. تو یہ چیزیں ہیں. مگر مکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام سے پہلے مکہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اسلام کے بعد اسلامک ہسٹری مکہ کا میں یہ بھی پتہ. چیزیں ہیں نا کہ اسلام نہیں میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنی اصلاح چاہوں گا کہ بہت جگہ یہ ملتا ہے کہ یعنی کہ یمن میں کعبہ تھا ایک، یار مختلف شہروں میں یہ تھے،
مختلف شہروں میں اس طرح کی سینٹر تھے جہاں پہ ورشپ وغیرہ کی جاتی تھی. ہاں تو کعبے اور بھی تھے نا. کعبہ تو ایک کعبہ یا جسے بیتلس کہا جاتا ہے وہ تو پترا میں بھی تھا, ایک ترکی میں بھی تھا. کعبے تو یہ خود نو نو 22 لکھتے ہیں نا. یمن میں بھی کعبہ تھا, یمنی کعبہ بھی تھا. ذو الخلصہ کا کعبہ جو تھا یمنی کعبہ وہ بھی تھا. تو مکہ میں ہو سکتا ہے کہ مکہ کوئی بہت ہی چھوٹا موٹا شہر ہو جہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا کعبہ ہو اور انہوں نے وہ بنا لیا, کیونکہ ان کی شروع میں قبلے کی جو ہے نا وہ کوئی ڈائریکشن بھی نظر نہیں آتی. پرانی مسجدوں کا اگر دیکھو تو ان کے قبلے پتہ نہیں کدھر کدھر کو جا رہے ہیں. مکہ کی طرف ان کا رخ ہی اچھا نہیں ہے, بعض زیادہ اسلام تر پترا کی طرف ہے. اچھا میں یہاں پہ تھوڑی سی قطع کلامی چاہوں گا کہ میں بعض دوستوں کے ساتھ بات کرتا ہوں. میں نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ چلے یہ مان لیا جائے کہ یہی ہے کعبہ, یہی حرم اور یہ سارا کچھ ہے, تو اس میں 360 یا 65 بت پڑے ہوئے تھے اور اس کے ماننے والے بھی تھے. جو ماننے والے تھے اس کا ان کے مذہب کا نام کیا تھا؟ پھر کیونکہ بت پرستی جو ہے نا, یا بت پرستی اگر اسی کو مان لیا جائے بت پرستی تھی, تو اٹس مین کہ اس کے فالورز بھی تھے, اس کے عقائد بھی تھے, اس کی کچھ جو مذہب کے یہ آپ کچھ نے خد و بہت صحیح خال بھی ہوں کوشچن گے. اٹھایا ہے. ہاں تو خد و خال بھی ہوں گے اس کے, اور خد و خال کے جو ماننے والے تھے ان کے مذہب کا نام کیا تھا؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہندوازم جو تھا اس کی کوئی نہ کوئی شکل وہاں پہ ہوگی کہ وہ اس کی. نہیں, یہ بھی ٹونیوں کا پروپیگنڈا ہے, عرب میں جا کے ہندوازم کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا مذہب کیا تھا. وہ نبتی اچھا گڈ مذہب کو گڈ مانتے تھے, نبتین مذہب کو مانتے تھے. ان کی اپنی دیوی ہاں دیوتائیں نبیتین. ٹھیک ہے. اب دوشہرا تھا, ہبل تھا, ٹھیک ہے, یہ ان کے دیوتا تھے. پھر ادھر پھر اللہ بھی تھا, ٹھیک ہے. پھر اللہ کی بیوی تھی اللات, پھر منات اور العزا ان کی 2 اور دیویاں بھی تھی. وہاں پہ کافی جو نبتین پینتھیون ہے وہی عرب پینتھیون تھا, کیونکہ جو عرب تھے وہ نبتی اوکے مذہب کو مانتے تھے. ٹھیک ہے. تو نبتین اوکے. ریلیجن کے اوپر تو آپ کو پوری کتابیں مل جائیں گی, لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اللہ ان کا چیف گاڈ تھا اللہ, ٹھیک ہے, اور اس کی بیوی تھی اللات, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے اچھا ان پھر کے جو اور دیوی اچھا جو دیوتا تھے. اچھا پھر ہمارے جو قائد قائم ہو گئے ہیں مسلمانوں کے, یا ہمارے قائد جو قائم ہوئے ہیں, تو ان کا پس منظر پیچھے کوئی ایوولوشن ہوگا, ارتقاء ہوگا کسی مذہب کا, کسی کی چھاپ ہوگی, کسی کا کچھ ہاں تو نبتی مذہب کی پس چھاپ اسلام پہ ہے نا, ظاہری بات ہے. حج جو ہے وہ نبتی مذہب سے لیا گیا اصل میں. لیکن جو کی جو ہے جو مطلب یہودیوں کے جو بعض عقائد ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اذان کا طریقہ, نماز, یا نماز تو نہیں, خیر میرے نماز خیال میں تھی مجوسی ہے, نماز مجوسی زروسٹر کی سازش مدد, ہے. زرتشت. ہاں ان کی 7 نمازیں تھی مسلمانوں کی اچھا 5, اچھا مجوسی. وہ مجوسی نماز یا مجوسی سازش ہے. ایک اور چلے ایک اور سبجیکٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں اگر آپ ٹائم دیں تو. جی سوال یہ ہے کہ انسان نے جب عقلی طور پہ شعور حاصل کر لیا یا شعوری زندگی میں داخل ہو گیا آج سے لاکھوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے, تو اس کو کب, کیوں اور کیسے اور کن وجوہات کی بنیاد پر یہ چیز ضرورت پیش آئی کہ جی کوئی دین ہونا چاہیے, کوئی رب ہونا چاہیے, یا کوئی ایسا گاڈ ہونا چاہیے, یا کوئی ایسا دیوتا ہونا چاہیے جس سے ہم لوگوں کو اپنے فالورز کو ڈرا کے رکھیں اور ایک عقیدہ کی بنیاد کے اوپر ایک رول قائم کر لیں. کیا یہ پولیٹیکل پس منظر ہوگا اس چیز؟ کس چیز کا پولیٹیکل پس منظر ہوگا؟ کہ گاڈ کی تخلیق کے اوپر. ہاں پولیٹیکل پس منظر تو ظاہری بات ہے کہ جو ماڈرن آئیڈیا آف گاڈ ہے وہ پولیٹیکل ہی ہے. وہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, قانون کے ماتحت رکھنے کے لیے, لوگوں کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں یونٹی پیدا کرنے کے لیے یہ گاڈز انوینٹ کیے. ٹھیک ہے جی. اوکے. دیکھیں سب سے بڑا سوال کیا یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب کریٹر, فار ایگزامپل کریٹر کی ایگزسٹنس کو مان لیا جائے, اور ماننے والی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آلموسٹ بلینز کی تعداد میں اس وقت, اور وہ کریٹر جو ہے وہ اپنے کریشن کو یعنی کہ مخلوق کو ایک سبجیکٹ کے اوپر, ایک نقطے کے اوپر کیوں نہیں متحد رکھ سکا؟ اگر یہ آرگومنٹ مان لیا جائے کہ ہاں جی کہ ٹھیک ہے جی اس نے زمین بنا لی, فیصلہ کر لیا جی, جی جیسس کو لے آیا, ڈیوڈ کو لے آیا, تمام انبیاء کو بھجواتا رہا, اور جب اس نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جا کے پھر ڈسپلن کیوں نہیں سسٹم کے اندر؟
کیا وہ مطلب ایک شعوری طور پہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہاں جی کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا، یہ اس کا میکنزم کولیپس ہو گیا، یہ اس کا جو ارادہ تھا کہ ہاں جی کہ مخلوق میری بندگی کرے گی، میری اطاعت کرے گی، میری حمد و ثنا کرے گی، وہ اس کے اوپر وہ پوری رول، یہ پورا عقائد جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکا، اور اس کو مانے ہی نہیں پورے نے، چند ایک لوگوں نے مان لیا، یا وہ ایکسپینشن ہوتے ہوئے بلین کی تعداد 1 بلین کو لگ بھگ ٹچ کر گئے، لیکن جو 5 بلین ہے دنیا کی وہ نہیں مان اس چیز کو. اٹس مین کی مطلب ایک سوال تو اس کے جو ماننے والے ہیں ان کے درمیان تو پیدا ہونا چاہیے بھائی ہاں جی کیا معاملہ ہے، یونٹی کیوں نہیں ہے، ایک سینٹر آف گریوٹی کیونکہ خدا نہیں ہے نا، یہ اس بات کو ثابت کرنے کا وہ ہے، ثابت کر دیتا ہے کہ کوئی خدا نہیں. کیونکہ اگر خدا ہوتا تو خدا کے لیے یہ پاسبل تھا کہ وہ یونانیمسلی اگریڈ اپون میسج سب کو دے سکتا تھا. خدا ہوتا تو کنفیوژن نہ ہو، کنفیوژن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا نہیں یار، جتنے بھی ہم علامی مذاہب کو ماننے والے ہیں، اور چونکہ آپ کا خطہ بھی اسی خطے سے آپ نے مائگریٹ کیا ہے، تو علامی مذاہب اسی عرب علاقے میں کیوں آئے؟ دیکھیں نا ہمارے ہندوستان میں آپ کو 3 بڑے رولر، مطلب 3 بڑے ملتی ہیں آپ کو. بدھا ملتا ہے، یہ ان کا ہندوازم کا مجھے نہیں پتا فاؤنڈر کون تھا، اور سکھ کا گرو نانک ملتا ہے. اب یہاں پہ ہندوستان کی سرزمین سے جو بھی ریلیجن آیا، اچھا اس میں وہ تشدد نہیں ہے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں، جو مذہب خود پیش ہوتا ہے انفرادی طور پہ کوئی پتہ کر سکتا ہے، رولر کر سکتا ہے، لیکن مذہب کی ٹیچنگ میں نہیں دیکھتا کہ ہاں جی کہ مار دو، قتل کر دو، جو نہیں مانتا اس کو لٹکا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. نہیں کیوں نہیں لیکن ہے، عرب کی سکھزم جو میں بھی ہے. نہیں کیوں نہیں ہے، سکھزم میں بھی ہے، ہندوازم میں بھی بے شمار مار کاٹ ہے، ان کی کتابیں پوری جنگوں پہ لکھی گئی ہیں. سکھ بھی جو ہے وہ ہر وقت اپنے پاس کرپان رکھتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ بھی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مار کاٹ وہ سیلف ڈیفینس. لیکن گرنتھ صاحب جو ہے نا، گرنتھ صاحب وہ ان کی کتاب میں آیا کہ ہینڈ کارٹرز ہیں کتاب میں، جو ان کی ریلیجن کی کتاب ہے، مقدس کتاب جسے بولتے ہیں، وہ نہیں ہے میرے خیال میں، تو نہیں ہے گرنتھ صاحب. آپ کے خیال میں نہیں ہے نا یار، چھوڑ دیں نا. پریز کیا گیا ان کی کتابوں میں بھی لڑنے والے کو، اور ہندوؤں کی بھی بے شمار کیا گیا. ہمارا تھوڑا سا مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اسلام بہت برا ہے تو بس باقی تو پتہ نہیں دودھ کے دھلے ہیں. تو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ بھی مار کاٹ سے پیچھے نہیں ہٹتے، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، تو اس بات کو ماننے میں کوئی برائی نہیں ہے. نہیں ہندوؤں تو میں ہے یہ، چونکہ ہندو میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اور مجھے نا اپنے ایکس مسلمز کے ایٹیٹیوڈ پہ بھی بڑا مسئلہ ہے اس بارے میں، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں نا کہ اسلام انہوں نے چھوڑ دیا، وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مسئلہ صرف اسلام ہے. بھائی مسئلہ صرف اسلام نہیں ہے، یہ باقی ریلیجن بھی ہے. اس کا ایک سوشل، اس کا ایک باقی ریلیجن بھی نہیں، اس کی اتنا ہی بڑا وجوہات ہو مسئلہ سکتی ہے. نہیں، اسلام جو ہے وہ آج کی دیر میں زیادہ جب وائلنٹ آپ ہے، نے پہلے وہ کرسچینٹی بھی چھوڑی اتنے تو آپ کو زیادہ چونکہ نالج آپ کرسچینٹی کے متعلق تھا، باقی ریلیجن کے متعلق نہیں. دیکھیں جنرل پبلک جو ہے ان کا اتنا ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے، اتنا نالج نہیں ہوتا جو نالج آپ کا ہے. آپ نے اسٹڈی کی ہے مختلف ریلیجنز کو، جب اس سسٹم میں داخل ہو گئے دین آپ نے ایک اسٹڈی نہیں، کر مگر کے میں اس کو یہ اپنے طور سمجھتا پہ ہوں کہ انالائز اس کیا، طرح کی دین آپ نے سویپنگ انٹرپریٹ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے لوگوں کہ کے پاس باقی کے اتنا نہیں ہے. ریلیجن، وہ تو حکیم کی یہ اس بات کا دعائی کو جو مسئلہ ہے نا نہیں ہے نا وہی جی، آخر. یہ اس بات کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نہیں علم نہ، ٹھیک ہے نہیں اس میں علم چلیں نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں اچھا آگے وہ چلتا سختی ہوں. کی میں سوال یہ تھا کہ سختی کی آپ کے اور میرے درمیان میں ڈھلے ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ زیادہ ہو گیا ابھی. نہیں گلے کوئی نہیں ہے، گلا کوئی نہیں، کسی قسم کا گلا نہیں. میں آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. میں ڈیلے کی بات کر رہا ہوں، گلے کی بات نہیں کر رہا. ہیلو، جی آواز آپ کی آواز اب نہ خراب بھی ہو رہی ہے اصل میں. چلیں میں آگے چلتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں کہ نہیں صرف مسئلہ اسلام ہے. وہ بھائی نہیں ہے صرف مسئلہ اسلام. یہ یاد رکھیں، ہندوستان میں پائے جانے والا اسلام جو ہے، یا پاکستان میں پائے جانے والا اسلام جو ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف عرب کی بھٹی سے پک کے نکلا ہے. وہ ادھر کی بھٹی سے بھی پک کے نکلا ہے. اس کے اوپر یہاں کا بھی ایفیکٹ ہے. یہ آپ باتیں چھوڑ دیں کہ نہیں ہے.
आप लोग ये मानेंगे नहीं, मगर एनालिसिस जब आप करेंगे तो तब आपको समझ आएगा कि ये क्या है। और हर रिलीजन इसी तरह का है जो कि लड़ाई झगड़े को प्रमोट करता है किसी ना किसी शक्ल में। आप कभी नहीं ये कह सकते कि नहीं करता। चलें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।